جو جا کر بڑے بڑے مقامات پر اپنے ماتھے ٹیک رہے ہیں، اپنی جبینوں کو رگڑ رہے ہیں، لیکن اس سرفروشی کے فسانے میں بھی امیر المجاہدین حضور کے وہ غلام پیدا کر کے گئے ہیں جو ہر حال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما۔ اس زمانے میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں ہر ایک کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر۔ میں بات اختتام سے شروع کرتا ہوں اور آغاز تک لے جاؤں گا، اختتام سے شروع کرتا ہوں، آغاز تک لے جاؤں گا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تحریک لبیک کے بارے میں کچھ غلط اقدام کرنا چاہتے ہیں تے تہاڈی آخری گل ہے کہ سانو سارے نو شہید کرو گے، تہاڈی آخری گل ہے کہ سانو سارے نو مار دیو گے۔ آخری گل ہے نا، زندگی ایک سوال ہے، موت اس کا جواب ہے۔ موت ایک سوال ہے جس کا جواب یہ ہے۔ ساؤنڈ بند کرو جی، ساؤنڈ بند کرو۔ زندگی ایک سوال ہے، جڑے اتھے متھے رگڑ رہے ہیں جا کے اے سوال ان سارے او کو موت بکھان دیں تے سدھا سجدے وچ۔ زندگی ایک سوال ہے، وہ سارے وہ جناب ستاون اسلامی ممالک کے صدور اور ذمہ داران وہ سارے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہودی ان کو کہتے ہیں زندگی ایک سوال ہے، وہ کہتے ہیں جی موت اس کا جواب ہے۔ حضور کے غلام کھڑے ہیں، کہتے ہیں زندگی ایک سوال ہے، موت اس کا جواب ہے۔ حضور کے غلام بابا جی کی درگاہ سے یہ سوال کر رہے ہیں، موت ایک سوال ہے جس کا جواب ہم ہیں۔ اور تسی پاکستان وچ کہندے ہو لو ساڈے فلسطینی بھائین او عربی سمجھ دیں، میں نعرہ لوان لگا انہوں نے پتساں انہوں یہودیاں نو بھی اور جناب انہوں صہیونیاں نو بھی انہوں جناب یہود و نصارہ نو سارے نو جڑے ہس دیں اور جڑے جناب دفعوں تے بکواس کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں کہ اسی بدلہ لے لیا تے سنو پھر خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یہود۔ نہیں سمجھ آئی تو انہوں میں حضرت سعد بن معاذ دی روح کو توجہ لے کے کہہ رہا ہوں، جی میں تسی گھوڑے ہوتے سوار ہو کے کہنا خیبر تے یہودیاں دا فیصلہ کرن تے اسی توڑے گھوڑے تے جڑے نال نو کرتے راہ لگی اس نو کہندے ہوئے کہہ رہے ہیں او یہودیوں ذرا خیبر 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 یا یہود۔ اگے پتہ کی کہنا، جیش محمد حضور دے غلامہ دا لشکر سوف یہود توڑے سراں تے آ پہنچیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ حضور دے غلامہ دا لشکر توڑے سراں تے آ پہنچیا۔ اجے تا توڑے کوڑو ایک ابو عبیدہ نہیں قابو آ رہا۔ لبیک
غلامان ابو عبیدہ بن جراح لکھا بیٹھین اجے تا ایک ابو عبیدہ نہیں قابو آیا اجے تا ہزاراں لکھا بیٹھین تیار تسی گستاخیاں کرتے اور کہندے ہو سی بدلہ لینا خیبر دا تا سنو پھر خیبر خیبر یا یہود تو سا کہنا جیش محمد سوف یہود پتہ کیویں جویں اعلیٰ حضرت نے فرمایا نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے این کر کے یہودیت آج ساری لرزے او اینا تک اسی اور سے میں کہا جھلیا اسی ایک کہنے ہیں لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی اے تینوں کنے کیا کہ ساڑھا اور سوئے گا تا جہاد نہیں ہوئے گا اے تینوں کیا کہ ساڑھی چادر پوشی ہوئے گی تب بغل میں جی تھری نہیں ہوئے گی اے تینوں کس نے کیا کہ محفل حسن قرات تا ہوئے گی لیکن جناب حسن ایٹم بم ساڑھی کاچھے چھ نہیں ہوئے گا اے تینوں کس نے کیا اے تینوں کنے غلط پٹی بڑھائی کہ جناب محفل نات تا ہوئے گی محفل جہاد نہیں ہوئے گی اے تینوں کس نے جناب غلط پٹی بڑھائی اے تا عرص ہے امیر المجاہدین دا اے تینوں کنے غلط پڑھائی پٹی کہ جناب عرص ہوگا اور جہاد کی باتیں نہیں ہوں گی میں نے کہا صبح و شام ہوں گی صرف باتیں نہیں ہوں گی یہ تمہیں کس نے غلط فہمی دے دی ہم نے تو سنے ہی قصیدے اس بابے سے خیبر کے ایسے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ چلے اور یہودیوں کی جانب چلے اور خیبر کی طرف چلے منافقوں نے آواز دی جیسے آج آوازیں آ رہی ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے ادو بھی حسن اور کہہ رہے سن سعد ذرا خیال کریں آج سویرے بھی کہہ رہے سن سعد ذرا خیال کریں اے حضرت سعد بن معاذ دی برکت نال انہوں نے کہا سعد ذرا خیال کریں یہودی تیرے بڑے یار سن تیریاں بڑیاں اٹھنیاں بیٹھنیاں سن انہوں نال تیریاں بڑیاں بیٹھکا سن تیرے بڑے لین دین سن تیرے بڑے جناب معاملات سن ذرا خیال کریں میں بھی سویر دیا سنتا آ رہا حضرت سعد دی تیرا حضرت سعد دی سنت ادا کر دے چپ کر کے آؤ ٹھیک ہے آؤ ٹھیک ہے آؤ آؤ جدو ایتھے پہنچے تو حضرت سعد بن معاذ نے جناب این جدو پہنچے نا حضور دی بارگاہ اور سامنے دیکھا کاف گیسو آدہن یا آنکھیں ابرو این سعد کاف ہایا این سعد ان کا ہے چہرہ نور کا جدو حضور دے چہرہ انور والی نظر پائی نا جائن پیچھے موڑ پہ آئیں گا انہا کیا سنو منافقو تسی کہنے ہاتھ تھوڑا رکھنا تے سعدہ جو ہی فیصلہ کرے گا جڑا اللہ اور اس تے رسول نو پسند ہے تے اسامی گلو ہی کرنی جڑا رب اور اس تے رسول نو پسند ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
اور کہتے ہیں اگر آپ کے پاس طاقت ہوتی تو آپ فلسطینیوں کے لیے کیا کرتے؟ میں نے کہا سنوے، ہم نے فلسطینیوں کے لیے یہ کرنا تھا جو حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا۔ میرے آقا نے فرمایا سعد، یہ یہودی کہتے ہیں تم ان کا فیصلہ کرو۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ اگر میرا فیصلہ ہے تو عرض کروں؟ حضور نے فرمایا بتاؤ۔ حضرت سعد نے فرمایا یا رسول اللہ ان کے مرد قتل کر دیے جائیں، اور اگر فیصلہ ہوتا ہمارے پاس تو سب سے پہلے نیتن یہودی دھون لاندی۔ ہاں جی، اور اس بابے کے ہاتھ سے اترواتے جو بابا یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں شکایت لگانا جا کر کہ آپ کی امت نے ہمیں مایوس کیا۔ اللہ کی قسم اگر وہ طاقت یہ جو ان گماشتوں نے پال رکھی ہے ہمارے ہاتھوں میں ہوتی تو پھر بابے کے ہاتھ سے پہلی گردن اس کی اترواتے۔ اور خبردار یہ کوئی کہے کہ یہ حماس اور اسرائیل کی جنگ ہے، یہ حماس اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ یہ اسلام اور کس کی جنگ ہے بھائی؟ اسلام اور یہودیت کی جنگ ہے۔ خبردار یہ کوئی کہے کہ یہ اسلام جناب حماس اور جناب اسرائیل کی جنگ ہے، یہ اسرائیل اور اسلام کی جنگ ہے۔ اور یہ ایسے لانتی ہیں جیسے ہمارے ہاں بھی جناب کچھ پائے جاتے ہیں، ان کے ٹاؤٹ یہ کل کیا کریں گے؟ یہ حماس کو بین کریں گے اور پھر دنیا کو یہ بتائیں گے کہ یہ دیکھیں دہشت گردوں کی ان کی جنگ تھی۔ یہ دہشت گردوں کی جنگ نہیں ہے، یہ محمد عربی کے غلاموں کی اور یہودیوں کی جنگ ہے۔ ہاں ہم جانتے ہیں تمہاری ہر ریشہ دوانیاں، ہم جہاں والوں کی بھی جانتے ہیں اور وہاں والوں کی بھی جانتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہاں جو تمہیں خیبر یاد ہے تو جناب سعد بن معاذ کا فیصلہ ہمیں بھی یاد ہے۔ اور جناب گھڑ گھڑ کے جھوٹی باتیں قوم کو سنانے والوں اور جناب معاہدہ نجران کے نام پر جناب اخباروں میں جھوٹ چھاپنے والوں اور جناب ذمیوں کی اور جناب معاہدوں کی اور جناب حدیثیں لے کر ان جناب حربی کافروں پر تھوپنے والوں، سنو اگر تمہیں ہے تو پھر آج جا کے چلاؤ حضرت سعد بن معاذ کا یہ فیصلہ پاکستان کے تمام میڈیا پر دکھاؤ، اور حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ کل پاکستان کے تمام اخباروں پر چلاؤ اور بتاؤ کیوں یہودیوں تمہارے ساتھ حضور کے دین نے کیا کیا، امام الانبیاء نے کیا کیا، حضور کے غلاموں نے کیا کیا، اور کہ یا رسول اللہ ان کے سارے مرد قتل کر دیے جائیں، ان کی عورتیں لونڈی بنا لی جائیں، ان کے بچے غلام بنا لیے جائیں، ان کی جائیدادیں ضبط کر لیے جائیں، ان کے قلعے مسمار کر دیے جائیں۔ اور انہوں نے کہا ہم جنگ کریں گے، تو کہا تمہیں جنگ کا شوق ہے آؤ بار، اور آ گیا مرحب، کہنے لگا میں خیبر کا مرحب ہوں، وہاں سے مرحب نکلا۔ یہ یاد رکھنا حضور کے غلام قیامت تک آتے رہیں گے، اگر وہاں سے نیتن یاہو نکلتا ہے ادھر سے ابو عبیدہ بھی تو نکلتا ہے نا۔ عید قوت از حیات آمد پدید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید۔ اقبال کہتا ہے تو قوتہ قیامت تک رہنیاں، جتھے فرعون ہوئے گا اتھے موسیٰ ضرور آئے گا، تے جتھے یزید ہوئے گا اتھے شبیر ضرور آئے گا۔ تے تسا مچائی ہوئی ان تے یاد رکھنا جے تہاڈا رجنالڈ آیا سی برنس تے صلاح الدین ایوبی ضرور آیا سی، تے تسی اتر گئے ہو صفاقیت تے انتظار کرو محمد عربی دے غلام تہاڈے سروں تے ضرور آن گے۔
میں دیکھنا چاہنا ہے، سننا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اور وہ تصویر دیکھی ہے تم سب نے 57 اسلامی ممالک کے سربراہان کی، اور جناب ایک تصویر تم نے وہ دیکھی ہے جس میں سارے، اقبال کہتا ہے یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ آج تو کہنا تھا آرمی چیف صاحب، قرآن کے حافظ آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، آپ قاری قرآن بھی ہیں، تو حضرت سالم کی طرح بنے، چلیں یمامہ میں۔ آپ قاری کو آپ قرآن سناتے ہیں، ہم آپ کا قرآن سننا چاہتے ہیں، بر ممبر نہیں بردار سننا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کی جناب آیت جہاد کی، آیت مہاجرت کی اور جناب آیت ایمان کی سننا چاہتے ہیں، لیکن جناب اس پیارے پر بیٹھ کر سننا چاہتے ہیں جو جناب شاہین اسرائیل کے اوپر برسا رہا ہو۔ اور پھر ہم سب مل کر پڑھیں گے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اور اقبال کہتا ہے نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ۔